بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم جماعت نہم کی نئی کتاب کا تیسرا سبق اخلاق حسنہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے حمد و نعت پڑھائی ہے، تو آج اس سبق کے اندر ہم مصنف کا تعارف، پورا سبق اور اس کی مشق حل کریں گے۔ اس سبق کے اندر آنے والے اہم واقعات، اہم الفاظ معنی، اہم مروزیاں اور اہم شارٹ کوئسچن بھی آپ کو بتائے جائیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اخلاق حسنہ کے مصنف سید سلیمان ندوی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی 1884 میں پیدا ہوئے اور 1953 میں آپ کا انتقال ہوا۔ سید سلیمان ندوی ضلع پٹنہ انڈیا کے ایک گاؤں دیسنا میں پیدا ہوئے، یہ آپ کی معروضی ہے۔ تعلیم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے حاصل کی۔ اب یہ بھی سوال آ سکتا ہے تو دارالعلوم کہاں پہ ہے، تو یہ ہے ندوۃ العلوم لکھنؤ میں ہے، سے حاصل کی اور اسی ادارے سے وابستہ اور علامہ شبلی نعمانی کے خاص تلامذہ میں شامل ہو گئے۔ تلامذہ سے مراد شاگرد، سید سلیمان ندوی شبلی نعمانی کے شاگرد ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب مولانا شبلی نعمانی اپنی عظیم تصنیف جس کا نام ہے سیرت النبی ترتیب دے رہے تھے۔ وہ 2 جلدیں، یہ آپ کی اہم معروضی ہے۔ ایک تو یہ کہ شبلی نعمانی کی کتاب کا نام، اور دوسرا کتنی جلدیں انہوں نے لکھی تھی، 2 جلدیں لکھی تھیں۔ جلد سے مراد کتاب، جب کوئی کتاب بہت زیادہ ضخیم ہو جاتی ہے، موٹی ہو جاتی ہے، تو اس کو مختلف جلدوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے 2 جلدیں لکھی تھیں کہ ان کا ناگہانی انتقال ہو گیا، اچانک وہ وفات پا گئے۔ تو یہ فریضہ، کون سا فریضہ؟ اس سیرت النبی کی کتاب کو لکھنے کا سید سلیمان ندوی نے اپنے ذمہ لیا اور باقی ماندہ 4 جلدوں کی بطریق احسن تکمیل کی۔ اس پورے پیراگراف کے اندر 5-6 مروزیاں بن سکتی ہیں۔ سید سلیمان ندوی کہاں پیدا ہوئے اور انہیں تعلیم کہاں سے حاصل کی، کس کے شاگرد تھے، سیرت النبی کس کی تصنیف ہے، مولانا شبلی نعمانی نے ان کی کتنی جلدیں لکھیں، اور سید سلیمان ندوی نے کتنی جلدیں لکھیں۔ اور یہ آپ کا شارٹ کوئسچن آ سکتا ہے کہ مولانا شبلی نعمانی نے اپنی تصنیف یعنی کہ اپنی کتاب سیرت النبی پوری کیوں نہیں کی؟ کیونکہ مولانا شبلی نعمانی کی وفات ہو گئی تھی، اس وجہ سے آپ یہ کتاب پوری نہ کر پائے۔ تو آپ کے شاگرد نے یہ فریضہ اپنا سر لیا، اس کو سر انجام دیا، اور باقی 4 جلدیں سید سلیمان ندوی نے لکھی۔ سید سلیمان ندوی کو علامہ شبلی نعمانی کی طرح تاریخ، بالخصوص تاریخ عالم اسلام اور ادب سے خاص لگاؤ تھا، چنانچہ انہوں نے سیرت، سوانح دین اور زبان و ادب کے موضوعات پر تحقیقی کام کیا۔ علامہ اقبال اور سر راس مسعود کے ہمراہ سے مراد ساتھ حکومت افغانستان کی دعوت پر افغانستان گئے اور وہاں کے حالات قلم بند کیے۔ کہاں کے حالات؟ افغانستان کے۔ یہ آپ کا شارٹ کوئسچن آ سکتا ہے کہ سید سلیمان ندوی نے کہاں کا سفر کیا اور ساتھ کون کون تھے؟ علامہ اقبال اور سر راس مسعود ساتھ تھے، اور آپ نے افغانستان کا سفر کیا اور وہاں کے حالات قلم بند کیے۔ قیام پاکستان کے بعد کراچی آ گئے۔ معروضی آ سکتے ہیں قیام پاکستان کے بعد سید سلیمان ندوی کہاں آ گئے، کیونکہ وہ انڈیا میں پیدا ہوئے تھے، بعد میں کراچی آ گئے۔ حکومت پاکستان نے ان کی علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں نشان سپاس پیش کیا۔ یہ ان کا ایوارڈ ہے، اعزاز ہے، اہم معروضی ہے۔ یہ کراچی میں انتقال کیا۔ ان کی آخری آرامگاہ اسلامیہ کالج کراچی کے عقب میں ہے، پیچھے، یہ اہم معروضی ہے کہ احاطے میں واقع ہے۔ سید سلیمان ندوی کی تدفین کے وقت شام کے سفیر، شام ایک ملک کا نام ہے، کہ سفیر نے کہا تھا کہ ہم سید سلیمان ندوی کو دفن نہیں کر رہے بلکہ انسائکلوپیڈیا آف اسلام کو دفن کر رہے ہیں۔ یہ آپ کا ایک اہم شارٹ کوئسچن بن سکتا ہے، اور یہ ایک MCQs بھی بن سکتا ہے کہ کس ملک کے سفیر نے کہا تھا، تو وہ کہا تھا شام کے سفیر نے، اور کس کے بارے میں کہا تھا؟ سید سلیمان ندوی کے بارے میں۔ کیا کہا تھا؟ کہ ہم ان کو دفن نہیں کر رہے بلکہ انسائکلوپیڈیا آف اسلام کو دفن کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو اسلام کا بہت علم حاصل تھا، بہت معلومات حاصل تھیں، اس وجہ سے آپ نے سیرت النبی کی اہم کتاب لکھی۔ سید سلیمان ندوی کی تصانیف کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تصانیف سے مراد ہے کتابیں۔ خطبات مدراس، عرب و ہند کے تعلقات، عربوں کی جہاز رانی، سیرت عائشہ، حیات شبلی، نقوش سلیمانی اور رحمت عالم۔
شامل ہیں۔ شامل کتاب اقتباس ان کی تصنیف یعنی کہ ان کی کتاب رحمت عالم سے مستعار ہے یعنی کہ لیا گیا ہے، جس میں نبی کریم کے اسوہ حسنہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ آپ کا شارٹ کوشچن بن سکتا ہے کہ مولانا سید سلیمان ندوی کی تصانیف پر نوٹ لکھیں یا ان کی 5 تصانیف کے نام لکھیں۔ تو اس طرح مصنف کا تعارف مکمل ہوا۔ اب ہم سبق کی طرف آئیں گے۔ مکمل سبق کے اندر اہم معروضوں کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اہم شارٹ کوشچن، اور آخر میں جا کے انشاءاللہ ہم اس کی مشق بھی حل کریں گے۔ کسی نے ام المومنین، ام کا منی ماں، مومنین منی مومن کی جمع، ام المومنین مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ کس کے بارے میں پوچھا؟ حضور پاک کے بارے میں۔ کیا پوچھا؟ اخلاق کیسے تھے۔ کس سے پوچھا؟ حضرت عائشہ سے۔ یہ تینوں اہم مروضی ہیں۔ جہاں پر میں ریڈ کلر کا انٹر کرتا جاؤں گا، ریڈ کلر کی لائن لگاتا جاؤں گا، وہ اہم مروضی ہوگی آپ کے لیے، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ انہوں نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی قرآن مجید کی عملی تفسیر تھی۔ یہ ایک اہم مروضی ہے، عملی تفسیر تھی، مطلب جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے اس لکھے ہوئے کو کر کے دکھایا جس نے ہے وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اور یہ بھی ایک معجزہ ہے، اعجاز ہے، ایسا انوکھا کام ہے جو عام انسانوں کے عقل میں نہیں آ سکتا۔ خود قرآن نے اس کی شہادت دی، شہادت کا معنی گواہی، اور کہا کیا کہا؟ ترجمہ انک لعلی خلق عظیم، جس کا ترجمہ ہے بے شک اے محمد رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ حسن اخلاق کے بہت بڑے رتبے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حسن اخلاق کے بہت بڑے مرتبے پر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خاکسار، ملنسار، مہربان اور رحم دل تھے۔ چھوٹے بڑے سب سے محبت کرتے، نہایت سخی، فیاض اور داد و دہش والے انسان تھے، سخاوت کرنے والے، سخی، امکان بھر جہاں تک ممکن ہوتا سب کی درخواست پوری کرتے، تمام عمر کسی کے سوال پر نہیں کہا۔ یہ بہت اہم مروضی ہے کہ حضور پاک نے کسی کے سوال پر نہیں کہا، مطلب ہر کسی کا کام آتے تھے، ہر کسی کا کام کر دیتے تھے، خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھلاتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کی شادی ہوئی، ان کے پاس ولیمے کا سامان نہ تھا۔ اہم مروضی ہے، کس کا سامان نہ تھا؟ ولیمے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور آٹے کی ٹوکری مانگ لاؤ۔ اب یہاں پہ مروضی ہے کہ حضور پاک نے صحابی کو کہاں بھیجا؟ حضرت عائشہ کے پاس، کیا لینے کے لیے؟ آٹے کی ٹوکری۔ حالانکہ اس آٹے کے سوا شام کے لیے گھر میں کچھ بھی نہ تھا رسول پاک کے پاس، اس کے باوجود بھی کہا کہ تم لے آؤ، تمہارا کام ہو چاہے ہماری خیر ہے۔ فیاضی اور دنیا کے مال سے بے تعلقی کا یہ علم تھا کہ گھر میں نقد قسم کی کوئی چیز نہ رہتی۔ یہ اہم مروضی ہے کہ کیا نہ رہتا؟ نقد قسم کی کوئی چیز، نقد قسم کی ہوتی۔ جب تک وہ سب خیرات نہ کر دی جاتی آپ اکثر گھر میں آرام نہ فرماتے تھے، گھر میں نہیں آتے تھے جب تک وہ تقسیم نہ ہو جاتی۔ ایک بار فدق کے رئیس نے، یہ اہم مروضی ہے، فدق کے رئیس نے 4 اونٹوں پر کیا بھیجا؟ غلہ بھیجا۔ کس چیز پر بھیجا؟ اونٹوں پر کیا بھیجا؟ غلہ بھیجا۔ کس نے بھیجا؟ فدق کے رئیس نے۔ اس کو بیچ کر قرض ادا کیا، حضور پاک کے اوپر جو قرض تھا اس غلے کو بیچ کر اپنا قرض ادا کیا، پھر بھی بچ رہا غلہ، پھر بھی بچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک کچھ باقی رہے گا میں گھر نہیں جا سکتا۔ رات مسجد میں بسر کی، اہم مروضی ہے۔ دوسرے دن جب معلوم ہوا کہ وہ غلہ تقسیم ہو چکا ہے تب گھر میں تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے؟ نہایت مہمان نواز تھے، بڑے مہمان نواز تھے۔ یہ اہم مروضی ہے، مہمان نواز تھے۔ آپ کے یہاں مسلمان، مشرک اور کافر سب ہی مہمان ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف مسلمان ہوتے بلکہ کافر بھی ہوتے تھے، مشرک بھی ہوتے تھے۔ آپ ان کی بھی خدمت کرتے تھے، ان کی بھی مہمان نوازی کرتے تھے۔ آپ سب کی خاطر کرتے، خاطر من تواضع، خدمت، اور خود ہی سب کی خدمت کرتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ مہمان آ جاتے اور گھر میں کچھ موجود ہوتا
گھر میں جو کچھ موجود ہوتا وہ ان کو کھلا پلا دیا جاتا اور پورا گھر فاقہ کرتا مطلب بھوکا رہتا۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر مہمانوں کی، کس کی دیکھ بھال کرتے؟ مہمانوں کی دیکھ بھال فرماتے کہ ان کو کوئی تکلیف تو نہیں، گھر میں رہتے تو گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتے۔ یہ ایک اہم آپ کو شارٹ کوشچن آنے والا ہے کہ حضور پاک گھر میں رہتے ہوئے اپنے کام خود کرتے تھے، گھر کے کام۔ ان میں کیا کیا کام تھے؟ اپنے پھٹے کپڑے آپ سی لیتے، اپنے پھٹے جوتے خود گانٹھ لیتے، بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دوہتے۔ یہ ایک اہم شارٹ کوشچن ہے جس کو آپ یاد کریں گے۔ مجمع ہجوم میں مجلس میں بیٹھتے تو سب کے برابر بیٹھتے، یہ نہیں کہ میں اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہوں، میں آپ سے اوپر ہو کے بیٹھوں گا، نہیں، برابر بیٹھتے تھے۔ مسجد نبوی کے بنانے اور خندق کھودنے میں سب مزدوروں کے ساتھ مل کر آپ نے بھی کام کیا۔ حالانکہ نبی تھے، بادشاہ تھے، کائنات کے مالک تھے، لیکن آپ نے پھر بھی مزدوروں کے ساتھ مل کے کام کیا۔ یہاں پہ ایک اہم معروضی اور ایک اہم شارٹ کوشچن ہے کہ کن دو مواقع پر حضور پاک نے مزدوروں کے ساتھ مل کر کام کیا؟ تو وہ ہے مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت اور خندق کھودتے وقت۔ غریبوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ، سلوک، رویہ ایسا ہوتا کہ ان کو اپنی غریبی محسوس نہ ہوتی، ان کی مدد فرماتے اور ان کی دل جوئی کرتے، ان کا دل رکھتے، اکثر دعا مانگتے تھے، خداوند مجھے مسکین زندہ رکھ۔ حالانکہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں امیر ہو جاؤں، لیکن نبی پاک کی خواہش تھی، دعا فرماتے تھے کہ اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کر، مطلب آخرت میں مسکینوں کے ساتھ اٹھوں۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ آخرت میں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھے، لیکن حضور پاک خود دعا فرماتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کی فریاد سنتے ہیں، یہ معروضی ہے، کس کی فریاد سنتے ہیں؟ مظلوموں کی، اور انصاف کے ساتھ ان کا حق دلاتے، کمزوروں پر رحم کھاتے، بے قصوں کا سہارا بنتے، مقروضوں کا قرض ادا کرتے۔ حکم تھا کہ جو مسلمان مر جائے اور اپنے ذمہ کیا چھوڑ جائے؟ قرض چھوڑ جائے تو مجھے اطلاع دو، میں اس کو ادا کروں گا، اور جو ترکہ چھوڑ جائے، جائیداد چھوڑ جائے، وہ میرا نہیں بلکہ وہ وارثوں کا حق ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس عبارت میں دیکھیں کہ غریبوں کے ساتھ ان کا کیسا تعلق تھا، اس پیراگراف میں دیکھیں کہ آپ کا مظلوموں کے ساتھ کیسا تعلق تھا، اور جو فوت ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا کیسا تعلق تھا، کیسا سلوک تھا آپ کا ان کے ساتھ۔ اب آ جاتی ہے بیماروں کی باری۔ اس عبارت میں بتایا گیا ہے کہ آپ بیماروں کو تسلی دیتے، ان کو دیکھنے جاتے، دوست، دشمن اور مومن و کافر میں اس کی کوئی قید نہ تھی۔ یہ نہیں کہ 200 کا تو جاؤں گا ورنہ نہیں، بلکہ سب کے پاس آپ جاتے، گناہ گاروں کو معاف فرما دیتے، دشمنوں کے حق میں دعائے خیر فرماتے، ہمسائے پڑوسی کی خبر گیری فرماتے، ان کے ہاں کیا بھیجتے؟ تحفے بھیجتے، ان کا پورا حق ادا کرنے کی تاکید فرماتے رہتے۔ ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجمع تھا، ہجوم تھا، آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون مومن نہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، اور یہاں پر حضور پاک نے فرمایا کہ وہ مومن ہی نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو، محفوظ نہ ہو۔ اب اس پیراگراف میں، اس عبارت میں ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آپ پڑوسیوں کے گھر جا کر ان کے کام کراتے، پڑوسیوں کے سوا اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کام کے لیے کہتا اس کو پورا فرماتے، بیوہ ہو یا مسکین یا کوئی اور ضرورت مند، سبھی کی ضرورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا فرماتے، اور دوسروں کے کام کرنے میں آر محسوس نہ فرماتے، آر منی شرم۔ اب یہاں پہ پڑوسوں کے حقوق تھے، اس عبارت میں بچوں کے حقوق کے بارے میں، بچوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا؟ بچوں سے بڑی محبت فرماتے، ان کو چومتے اور پیار کرتے تھے۔ فصل کا نیا میوہ معروضی ہے، سب سے کم عمر بچہ، یہ بھی معروضی ہے، جو اس وقت موجود ہوتا اس کو دیتے۔
راستے میں بچے مل جاتے تو خود ان کو سلام فرماتے۔ اب بچوں کے بعد باری آئی ہے کہ اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا، کیسا سلوک۔ اب بچوں کے بعد عورتوں کی باری ہے کہ عورتوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیش آتے تھے۔ اسلام سے پہلے عورتیں ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوتی رہی ہیں، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بہت بڑا احسان کیا۔ حضور پاک نے کن پر احسان کیا؟ عورتوں پر۔ عورتوں پر حضور نے احسان فرمایا، ان کے حقوق مقرر فرمائے اور اپنے برتاؤ سے ظاہر فرما دیا کہ یہ طبقہ حقیر نہیں بلکہ عزت اور ہمدردی کے لائق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت مردوں کا مجمع رہتا، عورتیں دلیری اور بے تکلفی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھتیں، لیکن آپ برا نہ مانتے، ان کی خاطرداری کا خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے، سارے دنیا کے لیے کیا بن کر آئے؟ رحمت معروضی ہے۔ اس لیے آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی زیادتی اور ناانصافی کو پسند نہ فرماتے تھے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ لوگ جو بے پرواہی برتتے تھے وہ بھی آپ کو گوارا منظور نہ تھی، اور ان بے زبانوں پر جو ظلم ہوتا آیا تھا اس کو روک دیا۔ آپ کی نظر میں امیر و غریب سب برابر تھے۔ قبیلہ مخزوم یہ اہم معروضی ہے کہ ایک عورت چوری کے جرم میں گرفتار ہوئی۔ کس کے جرم میں؟ چوری کے جرم میں گرفتار ہوئی۔ لوگوں نے یہ اہم معروضی ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن کو آپ بہت چاہتے تھے سفارش کروائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے فرمایا، تم سے پہلے کی قومیں اس لیے برباد ہو گئیں کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور جب معمولی آدمی جرم کرتا تو وہ سزا پاتا۔ یہ سارا آپ کا شعار کوشچن بن جائے گا کہ سفارش کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کے غلام ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے، مگر آپ نے کبھی نہ ڈانٹا، نہ مارا، نہ یہ پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر کبھی کسی کو نہیں مارا، اور یہ کیا عجیب بات ہے، حیرت کی بات ہے کہ ایک فوج کا جرنیل یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود، جس نے مسلسل 9 برس لڑائیوں میں گزارے، 9 سال لڑائیوں میں گزارے، اور جس نے کبھی لڑائی کے میدان سے منہ نہیں موڑا، اپنے دشمن پر کبھی تلوار نہیں اٹھائی، اور نہ اپنے ہاتھ سے کسی پر وار کیا۔ احد کے میدان میں جب ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں، تیروں اور تلواروں کی بارش ہو رہی تھی، آپ اپنی جگہ کھڑے رہے، اور جان نثار یعنی کہ صحابہ کرام دائیں بائیں کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ اسی طرح حنین کی لڑائی میں اکثر مسلمان غازیوں کے پاؤں اکھڑ چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی طرح اپنی جگہ کھڑے تھے، یعنی کہ استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں لڑائی کے اکثر مارکوں میں آپ وہاں ہوتے تھے جہاں بڑے بڑے بہادر کھڑا ہونا اپنی شجاعت کا آخری کارنامہ سمجھتے تھے، مگر ایسے خوفناک مقاموں میں رہ کر بھی دشمن پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ سال ہر سال کی ناکامی کی تکلیفوں کے بعد بھی کبھی مایوسی نے آپ کے دل میں راہ نہ پائی۔ کس چیز نے؟ مایوسی نے۔ اور آخر وہ دن آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے عرب پر چھا گئے۔ مکے کی تکلیفوں سے گھبرا کر ایک صحابی نے درخواست کی، جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جاتے تھے، آخر تکلیف ہوتی ہے۔ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم لوگوں کے لیے کیوں مدد کی دعا نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، یعنی کہ آپ غصہ ہو گئے، اور فرمایا تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کو آروں سے چیرا گیا، ان کے بدن پر لوہے کی کنگھیاں چلائی گئیں جس سے گوشت پوست سب کٹ جاتا، لیکن یہ تکلیفیں بھی ان کو حق سے نہ پھیر سکیں، حق سے جدا نہ کر سکیں۔ خدا کی قسم دین اسلام اپنے کمال کے مرتبے پر پہنچ کر رہے گا،
اور یہاں تک کہ صنعا یعنی کہ یمن ملک کا نام ہے سے حضر موت یہ بھی ملک کا نام ہے تک ایک سوار اس طرح بے خوف و خطر جائے گا کہ اس کو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ مطلب تمام عالم پر، ساری کائنات میں، ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عزم اور استقلال یاد ہوگا جب آپ نے اپنے چچا کو جواب دیا تھا، چچا جان اگر قریش میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی حق کے اعلان سے باز نہ رہوں گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بھوکا آپ کی خدمت میں آیا، آپ نے ازواج مطہرات سے مراد پاک بیویاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں میں سے کسی کے ہاں کہلا بھیجا، جواب آیا گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کائنات کے مالک ہیں لیکن عالم یہ ہے کہ پانی کے سوا گھر میں ہے ہی کچھ نہیں کھانے کے لیے۔ آپ نے دوسرے گھروں میں آدمی بھیجا، وہاں بھی یہی جواب آیا، غرض 8-9 گھروں میں کہیں بھی پانی کے سوا کوئی چیز نہ نکلی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک میں ٹھیک دوپہر کو گھر سے نکلے، دوپہر کو راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ یہ دونوں بزرگ بھی بھوکے تھے۔ کون بزرگ؟ یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ دونوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ یہ دونوں بزرگ بھی بھوکے تھے۔ آپ ان کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری، اہم مروزی ہے کہ جب بھوکے تھے تو کن کے گھر گئے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ ان کو خبر ہوئی تو دوڑے آئے خوشی سے کہ میرے نبی آ گئے ہیں، اور باغ سے کھجوروں کا خوشہ توڑ کر لائے اور سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد کیا ذبح کی؟ بکری، اہم روزی ہے، اور کھانا تیار کیا اور سامنے لا کر رکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا، یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں یہاں بھجواؤ، اس کو کئی دن سے کھانا نصیب نہیں ہوا۔ کائنات کے مالک ہیں، اور آپ کی چہیتی اور لاڈلی بیٹی سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دنوں سے بھوکی بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ ہے حضور کی شان۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی تو حالت یہ تھی کہ آپ کی زرہ تلوار کی طرح ہوتی ہے، 3 سیر جو پر ایک یہودی کے پاس گروی تھی۔ زرہ آپ کی ایک یہودی کے پاس تھی، کس کی وجہ سے؟ 3 سیر جو آپ نے ان سے لیا تھا کھانے کے لیے۔ جن کپڑوں میں وفات ہوئی ان کے اوپر تلے پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضور پاک اتنا سادہ مزاج تھے۔ مزاج مبارک میں سادگی بہت تھی۔ کھانے پینے، پہننے، اوڑھنے، اٹھنے، بیٹھنے، کسی چیز میں تکلف پسند نہ تھا۔ جو سامنے آ جاتا وہ کھا لیتے۔ پہننے کے لیے موٹا جھوٹا جو مل جاتا اس کو پہن لیتے۔ زمین پر، چٹائی پر، فرش پر، جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔ خدا کی نعمتوں سے جائز طور پر فائدہ اٹھانے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور دی، لیکن تن پروری اور عیش نہ اپنے لیے پسند فرمایا اور نہ عام مسلمانوں کے لیے۔ صفائی کا خاص خیال رکھتا۔ ایک ہی ہستی ہے، آپ دیکھیں تو صحیح کس قدر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ کائنات کی سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن نبی پاک کی صفات ختم نہیں ہوں گی۔ یہ تو بہت مختصر ہے، کئی جلدیں لکھی جا چکی ہیں، کئی جلدیں لکھی جائیں گی۔ شخصیت ایک ہی ہے، نہ آپ کی کبھی نظیر ہے نہ کبھی ہوگی۔ اتنی آپ کی صفات ہیں جو ابھی تک ختم نہیں ہو رہی۔ صفائی کا خاص خیال رہتا۔ ایک شخص کو میلے کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا، اس سے اتنا نہیں ہوتا کہ کپڑے دھو لیا کرے؟ گفتگو ٹھہر ٹھہر کر فرماتے تھے، ایک ایک فکرہ الگ ہوتا، کسی کی بات کاٹ کر گفتگو نہ فرماتے۔ جو بات نہ پسند ہوتی اس کو ٹال دیتے، چھوڑ دیتے، اگنور کر دیتے۔ زیادہ تر چپ رہتے کیونکہ خاموشی عبادت ہے، اور بے ضرورت گفتگو نہ فرماتے۔ ہنسی آتی تو مسکرا دیتے۔ دنیا سے بے رغبتی، بے اعتنائی، چھوڑ دینا، دنیا سے دور رہنا۔ آپ کو خشک مزاجی اور روکھا پن بالکل پسند نہ تھا۔ کبھی کبھی دلچسپی کی باتیں فرماتے۔ ایک بار ایک بڑھیا آپ کے پاس آئی
اور جنت کے لیے دعا کی خواہش کی کہ یا رسول اللہ میں جنت میں جانا چاہتی ہوں، میرے لیے دعا تو فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھیاں جنت میں نہ جائیں گی۔ اس کو بہت رنج ہوا، تکلیف ہوئی، پریشان ہو گئی، روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ اس سے کہہ دو کہ بڑھیاں جنت میں نہ جائیں گی مگر جوان ہو کر جائیں گی، یعنی کہ وہی بڑھیاں جوان ہو کر جنت میں جائیں گی۔ تو وہ یہ سن کر خوش ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحظہ اور ہر لمحہ خدا کی یاد میں لگے رہتے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، غرض ہر وقت اس کی خوشی کی تلاش رہتی اور ہر حالت میں دل اور زبان سے اللہ کی یاد جاری رہتی۔ رات کا بڑا حصہ خدا کی یاد میں بسر کرتے، خدا کے ذکر میں بسر کرتے، کبھی پوری پوری رات نماز میں کھڑے رہتے اور بڑی بڑی صورتیں پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے پیغمبر تھے، پھر بھی فرمایا کرتے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ میرے اوپر کیا گزرے گی۔ ایک صحابی کا بیان ہے، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، روتے روتے اس قدر ہچکیاں بند گئی ہیں، معلوم ہو رہا تھا کہ چکی چل رہی ہے یا ہانڈی ابل رہی ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے، قبر کھودی جا رہی تھی، آپ قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور یہ منظر دیکھ کر رونے لگے، یہاں تک کہ زمین تر ہو گئی، اتنا روئے کہ آپ کے آنسو زمین پر گرتے گرتے زمین تر ہو گئی۔ پھر فرمایا بھائیو اس دن کے لیے سامان کر رکھو، یعنی کہ قبر کی تیاری کرو۔ یہ سید سلیمان ندوی کی تصنیف ہے، کتاب رحمت عالم، اس سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ اس طرح ہمارا یہ سبق ختم ہوا، اب ہم اس کی مشق حل کرتے ہیں۔ تو آئیے سبق اسوہ حسنہ کی مشق حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ پہلا سوال ہے، رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی قرآن مجید کی تھی تشریحی، وضاحت، تفسیر، عملی تفسیر؟ تو یہ عملی تفسیر تھی۔ دوسرا سوال ہے، فدق کے رئیس نے غلہ بھیجا 2 اونٹوں پر، 3 اونٹوں پر، 4 اونٹوں پر، 5 اونٹوں پر، کیونکہ اس وقت سواریاں نہیں ہوتی تھی تو اونٹوں کے اوپر ہی سارا کچھ بھیجا جاتا تھا، تو یہ 4 اونٹوں پر انہوں نے بھیجا تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو، ریشہ دوانیوں سے، فتنہ انگیزیوں سے، سازشوں سے، شرارتوں سے۔ تو سبق میں جو کچھ ہوگا ہم اسی کو فالو کریں گے۔ سبق میں شرارتوں لکھا ہوا ہے تو اس کا جواب شرارت میں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصل کا میوہ سب سے پہلے کس عطا فرماتے؟ الف، کم عمر بچے کو، نوجوان کو، ادھیڑ عمر کو، ضعیف العمر کو، یعنی کہ بزرگ کو۔ ہم نے پڑھا کہ سب سے کم عمر بچے کو آپ فصل کا میوہ عطا فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا عرصہ لڑائیوں میں بسر ہوا 8 برس، 9 برس، 10 برس، 11 برس۔ ہم نے پڑھا ہے کہ 9 برس آپ کا حیات مبارکہ کا عرصہ لڑائیوں میں بسر ہوا۔ چھٹا سوال ہے، حضرت ڈیش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے کی خبر ہوئی، وہ باغ سے جا کر کھجوروں کا خوشہ توڑ لائے، تو وہ کون تھے؟ حضرت عثمان غنی، حضرت ابو ایوب انصاری، ابو عبیدہ، حضرت سلمان فارسی؟ تو وہ ہیں حضرت ابو ایوب انصاری۔ آپ نے بکری بھی ذبح کی تھی اور اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بھی ساتھ تھے۔ تو اب ہم پڑھیں گے سوال نمبر 2۔ سبق اخلاق حسنہ کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ متن سے مراد تحریر، جو کچھ سبق میں لکھا ہوا ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سوالات کے جوابات دیں گے۔ تو سب سے پہلے سوال ہے، کسی سے پوچھا گیا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ سبق کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو اس کا جواب ہے، کس کی جگہ پہ ہم لگا دیں گے ام المومنین
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کس نوعیت کے کام کاج کرنے کو آر نہیں سمجھتے تھے؟ آر کا معنی شرم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کسی بھی کام کے کرنے میں آر محسوس نہ کرتے تھے۔ گھر میں رہتے تو گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتے، اپنے پھٹے کپڑے آپ سی لیتے، اپنے پھٹے جوتے کو خود گانٹھ لیتے، بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دھوتے۔ سوال نمبر 3، مسجد نبوی کے بنانے اور خندق کے کھودنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کردار ادا کیا؟ تو اس کا جواب ہے مسجد نبوی کے بنانے اور خندق کے کھودنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ چوتھا سوال ہے، اگر کسی ایسے شخص کا انتقال ہوتا یعنی کہ وہ فوت ہو جاتا جس کے ذمے قرض ہوتا اور وہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد تھا؟ جواب ہے، اگر کسی ایسے شخص کا انتقال ہو جاتا جس کے ذمے قرض ہوتا تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ مجھے اس کی اطلاع دی جائے، میں اس کا قرض ادا کروں گا۔ پانچواں سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسیوں کے بارے میں کیسا سلوک روا رکھنے کا فرمان ہے؟ پڑوسیوں کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، جس کا ہمسایہ، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو۔ تو اس طرح پڑوسیوں کے بارے میں انتہائی اچھا سلوک روا رکھنے کا آپ نے حکم فرمایا۔ سوال نمبر 3 ہے، نیچے دی ہوئی تراکیب کے معنی لکھیں اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ حضور انور، پہلا لفظ ہے حضور انور، یعنی کہ روشن اور منور حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا جملہ اس طرح بن سکتا ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک سراپائے رحمت ہے۔ دوسرا لفظ ہے حسن اخلاق، یعنی کہ اچھا سلوک۔ جملہ اس کا اس طرح بن سکتا ہے، اسلام ہمیں حسن اخلاق کی تلقین کرتا ہے۔ داد و دہش، اس کا معنی ہے سخاوت، فیاضی۔ اس کا جملہ بنے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داد و وحش کی مثال ملنا مشکل ہے۔ مسجد نبوی، مسجد نبوی سے مراد نبی کی مسجد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد۔ جملہ اس کا اس طرح بن سکتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر میں خود حصہ لیا۔ چہرہ مبارک، مقدس چہرہ، مبارک چہرہ۔ اس کا جملہ اس طرح بنے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ہمیشہ تبسم رہتا، مسکراہٹ رہتی، عزم و استقلال، حوصلہ مندی اور بہادری۔ اس کا معنی ہے اور اس کا جملہ اس طرح بن سکتا ہے، اسلام کا ہر سپاہی عزم و استقلال کا پیکر تھا۔ سوال نمبر 4 ہے، اب اس میں دیے ہوئے واحد الفاظ کے جمع لکھنی ہے، یہ آپ کے MCQs میں بھی آتے ہیں۔ پہلا ہے اخلاق، اخلاق کی جمع ہے اخلاقیات۔ دوسرا ہے معجزہ، معجزات۔ فرمان، فرامین۔ رئیس، رؤوسا۔ مسکین، مساکین۔ سفارش، سفارشات۔ جانثار، جانثاروں۔ باغ، باغات۔ اعلان، اعلانات۔ سوال نمبر 5 ہے، جمع کے واحد بنائے۔ سوال نمبر 4 میں ہم نے واحد کے جمع بنائے تھے، سوال نمبر 5 میں جمع کے الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے واحد میں، اکیلے میں تبدیل کرنا ہے۔ ہچکیاں، ہچکی۔ گناہ گاروں، گناہ گار۔ انہم، انہو۔ انہم زیادہ کے لیے بولا جاتا ہے اور انہو ایک کے لیے۔ صحابہ، صحابی۔ ازواج یعنی کہ بیویاں، زوج، بیوی۔ وارثوں، وارث۔ مسائل کا واحد ہے مسئلہ۔ کنگھیاں کا واحد ہے کنگھی۔ کھجوروں کا واحد ہے کھجور۔
अगला हमारा टॉपिक है नसर पारे की तशरीह। नसर पारे को हम इबारत भी कहते हैं, इक्तिबास भी कहते हैं और पैराग्राफ भी कहते हैं, यानी कि एक टुकड़ा होता है ये। इसकी हमने तशरीह करनी होती है, आसान लफ्ज़ों में इसको लिखना होता है। और ये इम्तिहान में 10 नंबर का सवाल है। 2 नसर पारे दिए होते हैं, दोनों की तशरीह करनी होती है। लेकिन सवाल को पहले समझें कि इसमें पूछा क्या क्या जाता है। नीचे दिए गए नसर पारे की तशरीह करें। तशरीह से पहले मुसन्निफ का नाम भी लिखें, सबक का उन्वान भी लिखें और ख़त कशीदा, यानी कि जैसे ये है लाइन जिसके ऊपर दी हुई हो उसको ख़त कशीदा अल्फाज कहते हैं, कि उनके मानी भी लिखें। पहला हमारा ये हमें इस तरह का आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आपने उसको लिखना है। उसके बाद मुसन्निफ का तारुफ जो है आधे नंबर का होता है, वो आप लिखेंगे। सिर्फ पैराग्राफ पढ़ के आपको खुद को याद आ जाना चाहिए कि ये पैराग्राफ कहाँ से दिया गया है और ये किसने लिखा है। सबक का उन्वान अखलाक हसना हमने पढ़ा है, ये भी हाफ नंबर का होता है, यानी कि ये जब ये दोनों आप लिखेंगे सही सही तो इसको इसको लिखने से आपको 1 नंबर मिलेगा। इसके बाद 4 आपको अल्फाज माने दिए गए होंगे, जो कि जैसे ये है ऊपर जिसके ऊपर ख़त कशीदा अल्फाज हैं, ये जैसे ये है तन परवरी, इसके ऊपर ये लाइन लगी होगी। 4 अल्फाज के ऊपर लाइन लगी होगी, उनके आपने मानी लिखने होंगे। हर लफ्ज़ जो है आधे नंबर का हामिल होगा। 4 लफ्ज़ होंगे तो इनके कुल नंबर 2 होंगे। अल्फाज में लिखने से आपको 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद आपने तशरीह लिखनी है। तशरीह 3 गुना होती है, यानी कि जितनी बड़ी आपको इबारत दी जाए उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इतनी लंबी होनी चाहिए। तो उस नसर पारे की आप तशरीह करेंगे तो आपको इस तशरीह लिखने से कुल, जिस तरह ये देखेंगे इस पैराग्राफ की तशरीह दी हुई है, तो इसको आपको 2 नंबर मिलेंगे। 1 नंबर हो जाएगा, तफसीलन आपको बताऊं तो 1 नंबर मुसन्निफ का नाम और सबक का उन्वान, 2 नंबर अल्फाज में के, 2 नंबर तशरीह के, कुल मिला के 5 नंबर। और इसी तरह की एक और इबारत भी होगी, उसकी भी आपने तशरीह करनी होगी, तो ये 2 हो जाएंगे और इसके कुल नंबर 10 होंगे और ये पेपर में लाजमी सवाल आता है। इस तरह हमारा ये सबक मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपको मुकम्मल सबक याद भी हो गया होगा और आइंदा भी हम इंशाल्लाह इस तरह के लेक्चर बनाते रहेंगे। हमारी वीडियो देखते रहिएगा, इंशाल्लाह वीडियो सुनने के बाद आपको मुकम्मल सबक याद हो जाएगा। वस्सलाम।